اب میں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیق خارجی چشتی صاحب خارج التحصیل سیاستہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر سب کے دلوں کو نور سے منور مجرد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اراد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین محترم، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے 8 دنوں سے آپ اور ہم مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفتاب خطابت اور مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ہوئے جلسوں کو سماعت کرتے رہے۔ مختصر سی بات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مناقب میں جو کتاب امام سیوطی نے لکھی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم ثریا تک پہنچ جائے، یا اگر علم ثریا پر ہو، ایک یہ ہے لفظ، اور ایک لفظ یہ ہے کہ اگر دین ثریا پر ہو، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر ایمان ثریا تک چلا جائے یا ایمان ثریا پر ہو، تین روایتیں آئی ہیں، تو اس کو اہل فارس کا ایک شخص وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کی تعلیم میں بتایا گیا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تطبیق کیسا کریں گے؟ یہ 3 چیزوں کو سمجھیں گے کیسا؟ علم ہے، دین ہے، پھر ایمان۔ ساری چیزوں کا ذکر ثریا تک پہنچ گیا ہے، اس کو حاصل کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا علم ہے، اور جو دین آپ نے، جو دین کی باتیں جو آپ نے پہنچائی ہے وہ رسول اللہ اور اللہ کا دین ہے، اور ایمان، اس پر ایمان ہم کو حاصل ہوا ہے۔ میں 1-2 باتیں مثالیں بتا کے ختم کر دیتا ہوں۔ اطاعت اور اتباع اور تخلیق، یہ تینوں میں کیا فرق ہے؟ اطاعت، اتباع اور تخلیق۔ اکثر ہم تخلیق کی بات کرتے ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر ایک موقع پہ آقا کریم نے فرمایا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ تو اطاعت کیا ہے؟ اطاعت اللہ کے، اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کا نام اطاعت ہے۔ یہاں پہ حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر حضور نے بتایا امت کو کہ تم اگر اللہ سے محبت کا ارادہ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ مگر تخلیق کیا ہے؟ تخلیق یہ ہے کہ کسی صاحب فہم یا کسی فقیہ کو، کسی محدث کو دیکھ کے خود بخود اس کی پیروی کرنے کا نام تخلیق ہے۔ اگر امام اعظم کی تعلیمات دیکھیں گے تو انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ میری تخلیق کرو۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ جو امام اعظم ہے، جو ابو حنیفہ ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ ہم بلا چوب و چراغ ان کی تخلیق کرنا۔ اور یحییٰ ابن معین نے فرمایا کہ سنی وہ ہے جو امام اعظم کی پیروی کرتا ہے، یا سنی وہ کہلاتا ہے جو امام اعظم کی پیروی کرتا ہے، اور جو آپ کی مخالفت کرتا ہے وہ مبتدی ہے، یعنی وہ بدعتی ہے۔ اور
پیچھے ایک شخص نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نماز ختم ہونے کے بعد آقا نے 3 بار پوچھا کس نے کہا کس نے کہا کس نے کہا. وہ شخص کھڑا ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ الفاظ کہے. آقا کریم نے فرمایا ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان الفاظ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے. یہ روایت. پھر آقا نے ایک موقع پہ فرمایا, جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو کہو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. اب یہ 2 باتیں ہو گئی, ایک آقا کا حکم ہو گیا, دوسرا کسی کا یہ الفاظ کہنا ہو گیا. تو امام اعظم نے یہاں پہ یہ 2 باتوں کو سمجھانے کے لیے ترجیح کس بات کی تھی؟ اگر امام اعظم کی پوری فقہ دیکھیں گے تو آپ نے ترجیح دی ہے تو قرآن کریم کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو, اس کے بعد اصحاب رسول اللہ کے اقوال کو ترجیح دی ہے. تو یہاں پہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب ہم فرض نماز کا رکوع کریں گے تو آقا کے فرمانے پر ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہیں گے. یہاں پہ یہ جو لفظ آئے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ فرض نماز کے رکوع میں یہ نہیں کہیں گے, یہ نفل میں کہیں. تو امام اعظم نے یہی بات بتائی. اگر احناف کے پاس 3 رکعت نماز تراویح اگر پڑھی ہے, نماز وتر اگر پڑھی جاتی ہے, اور اگر کوئی 1 رکعت کا دعویٰ کرتا ہے تو 1 بھی ثابت ہے 3 بھی ثابت ہے, وتر کی 1 بھی ثابت ہے 3 بھی ثابت ہے. مگر امام کے پاس ہمارے 3 رکعت ہے تو اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کوئی 1 پڑھ رہا, اس کی نماز ناقص ہو گئی تو وہ 1 بھی چلی گئی. اگر کوئی 3 پڑھ رہا اس میں اگر نقص آ گیا تو 1 تو باقی رہے گی, 1 تو باقی رہے گی. اب ہمارے پاس تکبیر تحریمہ کے لیے کان کی یوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور شولڈر تک بھی ہے, تو ابتدا یہاں سے ہے, انتہا یہاں تک ہے. ہمارے پاس یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے. اگر کسی کا ہاتھ یہاں تک اٹھ گیا تو ابتدا تو ہو گئی اس کی, انتہا تک نہیں پہنچا مگر تکبیر تحریمہ ہو گئی. اگر کوئی یہاں تک ہاتھ اٹھا رہا, اس کا ہاتھ یہاں تک نہیں اٹھا, نیچے رہ گیا, اس کی تو تکبیر تحریمہ ہی نہیں. تو یہی باتوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقہ کے ذریعے سمجھایا ہے. اگر آپ کو فقہ کے لیے دیکھنا ہے تو بانی جامع نظامیہ فضیلت امام اہل سنت حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت الفقہ 2 جلدوں میں ہے. آپ نے بڑی تفصیل بتائی ہے اور بڑے بڑے علماء کا جیسے آپ نے ابھی ذکر سنا ہے ان لوگوں نے امام اعظم کی تخلیق کی ہے, امام اعظم کی پیروی کی ہے. اور ایک بات آخری بتاتا ہوں, میں نے پڑھا ہے یہ بات ابھی کو میں یاد نہیں آ رہا. انہوں نے فرمایا کہ ہر امتی پر یہ واجب ہے کہ ہر نماز میں, یعنی نماز کے بعد ہر نماز میں امام اعظم کے لیے دعائے خیر کریں. ہم بھی اس جلسے کے ذریعے